نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال عظمت رسالت کے حوالے سے کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ پھول سے مراد ذات رسالت ماپ، اگر حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اور یہی عقیدہ بریلی سے امام اہل سنت نے ہمیں دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ مطلب یہ ہے، یہ جہان جو ہے ایک باڈی ہے، یہ ایک جسم ہے، اس میں حرکت ہے جو برکت ہے، جو یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ سیار گانے فلک ہے، یہ شمس و قمر ہے، یہ ہریالی ہے، نباتات جمادات حیوانات جو بھی مخلوقات ہو، یہ سب کے سب، ان سب میں اگر حرکت ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اگر پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم کیسے ممکن ہو پائے گا؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یعنی اگر یہ پلانے والے نہ ہو تو پھر شراب کا کیا مطلب، پینے کا کیا مطلب، پلانے کا کیا مطلب؟ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ ارے حق تو یہ ہے کہ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ مطلب اگر مصطفیٰ نہ ہو تو یہ توحید کی بزم جو کائنات میں سجی ہوئی ہے، جو آج ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اپنے معبود کے حضور جبین نیاز کھم کرتے ہیں، خدا کی خدائی کا پتہ ہمیں چلا ہے کہ ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا مسجود ایک ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ، افلاک آسمان کو کہتے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی سارا کچھ، سب کچھ، یہ چمن، یہ فبن، یہ دلہن، یہ زمن، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ مطلب یہ سارا کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مولا آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خاص کر یہ اراکین منتظمین، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ متحرک ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری محترم صدام حسین مرکزی صاحب کی صدارت میں ہم سب بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
برادر محترم حضرت خوشتر صاحب بریلوی کو ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. حضرات پروردگار عالم ہمارے ان بزرگ علماء کو، آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے اور آمد رسول کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. حضرات آئیے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات تھوڑی سی بیداری لائیں. ظاہر ہے انسانی فطرت ہے، رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے. اب آپ کا جسم بھی ڈول مار رہا ہوگا اور جسم اس بات کا تقاضا کر رہا ہوگا کہ اب بسترے استراحت پہ جا کر لیٹا جائے اور تھوڑی دیر کے لیے چین کی نیند لی جائے، سکون کی سانس لی جائے اور اپنے جسم کو قرار فراہم کیا جائے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اور رات کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن یہی رک کر آپ کا محب آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے. حضرات سارے تقاضے ایک طرف، ہماری زندگی کے سارے ایام اپنے اپنے تقاضوں کے تحت گزرتے ہیں، سارا وقت اپنے لیے گزرا کرتا ہے. لیکن آپ بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں کہ آج رات کے اس آخری پہر میں آپ محمد عربی کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس لیے اس انداز میں بیٹھے. قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مبشروں و نذیرا. اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. حضرات علماء آپ سے کہیں گے شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو. شاہد کا ترجمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حاضر و ناظر سے فرمایا ہے. مطلب شاہد ہونے کے لیے مشاہدے کا ہونا ضروری ہے. حضرات کسی بھی چیز کی گواہی اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب گواہی دینے والا اس چیز کے وجود کے وقت، وقوع کے وقت وہاں موجود رہے. مطلب یہ ہے آج آپ شاہد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، آج شاہد کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج شاہد کی عظمتوں کے تذکرے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج شاہد کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں. حضرات شاہد کہتے ہی اسے ہے جو گواہی دے. تو حضرات گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس شاہد کا ذکر ہم کر رہے ہیں مولا نے انہیں ہم پر شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. آپ کہو گے محب القادری مصطفیٰ شاہد کیسے ہے؟ مصطفیٰ تو مدینے میں لیٹے ہیں، گنبد خضرا کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ ہے. چلیے بہرحال ہمارے بزرگ یہ جنون ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ شیدائیت ہے حضرات، ورنہ اس کا محل نہیں تھا نعرہ لگانے کا. بہرحال بزرگوں میں اب تک یہ حرارت باقی ہے اور یہی حرارت جہنم کی حرارت کو بجھانے کے لیے چاہیے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے یہی آگ چاہیے. عشق رسول کی آگ، عشق رسول کی آتش میں آپ چل کر اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، آتش عشق رسول میں اپنے آپ کو ڈال کر کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم کہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرات آپ کہیں گے مصطفیٰ شاہد کیسے ہے؟ مصطفیٰ کا روضہ مدینے میں ہے، مصطفیٰ گنبد خضرا کے چھاؤں میں لیٹے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں رب نے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کے لیے صرف شاہد نہیں کہا ہے بلکہ قرآن کا ایک ایک حکم قیامت تک کے لیے ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جو صفات عطا فرمائے ہیں وہ علل اطلاق جاری ہے، مطلق ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کو شاہد بنایا ہے اور شاہد کے معنی گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. مطلب یہ ہے مصطفیٰ جب شاہد ہے تو لیٹے مدینے میں ضرور ہے لیکن ہم گناہگاروں کے پاس بھی موجود ہے. جب یہ مصطفیٰ ہماری شہادت دیں گے نبی ہمارا. اب نعرہ لگنا چاہیے تھا حضرات. بہرحال
مصطفیٰ شاہد ہے، ہمارے احوال بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے کوائف بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں خود بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضرات مصطفیٰ مدینے میں ضرور ہے، لیکن وہ تو عاشقوں کے سینوں میں موجود ہے، دل کی دھڑکنوں میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے سچا عشق کر کے دیکھو، سچی محبت کر کے دیکھو۔ حضرات جب شاہد ہے تو آگے جس صفت کا رب نے ذکر فرمایا، مبشرن، ہم نے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، شاہد کے ساتھ ساتھ وہ نذیرہ اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ حضرات یہ بشارت کن کے لیے ہے اور یہ ڈر کیا ہے سنایا جائے گا؟ حضرات مطلب یہ ہے جو مصطفیٰ کو شاہد مان لے اور مصطفیٰ کی عظمتوں کا اقرار کر لے، مصطفیٰ کی رفعتوں کا اعتراف کر لے، مصطفیٰ پر اپنی جان و دل نشاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ مزاج لے کر بیٹھے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جان ہی تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی رہی جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ حضرات مطلب کیا ہے؟ یعنی مصطفیٰ شاہد ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کا بھی اقرار کرو، مصطفیٰ کی رفعت کا بھی اعتراف کرو۔ جب اعتراف کر لو گے تو مصطفیٰ مبشر ہے، مصطفیٰ نذیر ہے، مصطفیٰ اپنی عظمت کے اقرار کرنے والوں کو بشارت سنایا کرتے ہیں، خوشخبری دیا کرتے ہیں۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے، جنت کے محلات تمہارے لیے ہے۔ اور مصطفیٰ کی عظمت کا جو منکر ہو گیا، جس نے انکار کر دیا، مصطفیٰ جانے رحمت سے عداوت بول لی، مصطفیٰ ان کے لیے مبشر نہیں ہے، نذیر ہے، انہیں ڈر مصطفیٰ سناتے ہیں کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، تو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے اور خدائے قہار کے قہر و غضب کا شکار ہونے والا ہے۔ حضرات تو الحمدللہ یہ مصطفیٰ کے عظیم صفات ہے کہ مصطفیٰ شاہد ہے۔ کیا ہے؟ محبت سے بولیے، شاہد ہے، بشیر ہے، نذیر ہے۔ الحمدللہ ہم نے آقا کو شاہد بھی مان لیا، بشیر بھی مان لیا، نذیر بھی مان لیا، لیکن بشارت سنیوں کے لیے ہے اور ڈر ان مخالفوں کے لیے ہے جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ حضرات اللہ نے یہ تمام خوبیاں دے کر کیوں بھیجا؟ آگے رب ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے مصطفیٰ کو شاہد اس لیے بنایا ہے، بشیر اس لیے بنایا ہے، نذیر اس لیے بنایا ہے کہ تم مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ حضرات ایمان لے آئے، ایمان لے آنے کا مطلب کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا حکم دیا جا رہا ہے، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ ایمان لے آئے، ایمان لے آنے کے بعد اب مصطفیٰ کی عزت کرو، توقیر کرو، تعظیم کرو، احترام کرو۔ رب نے ایمان لے آنے کے بعد تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا۔ اس کے آگے رب نے ارشاد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر تم صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرو۔ حضرات اس آیت کریمہ میں تین چیزیں ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ تیسری چیز یہ ہے خدا کی عبادت کرو۔ مطلب یہ ہے ایمان لے آنے کے بعد اللہ نے تعظیم رسالت کو اپنے بیچ میں رکھا، عبادت اور ایمان کے درمیان رکھا۔ بعض لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں صرف نمازیں پڑھ لینا کافی ہے، حج کر لینا کافی ہے، زکوٰۃ دے لینا کافی ہے، صرف رب کی بارگاہ میں سجدے کر لینا کافی ہے، صرف خالق کو راضی کر لینا کافی ہے۔ ارے نادان سن لے، تیرا خالق اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مخلوق کے اس عظیم شاہکار محمد عربی کی عزت نہ کر لو، ان کی عظمت پہ مرنے مٹنے کا جذبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مطلب یہ ہے ایمان لے آنے کے بعد تعظیم مصطفیٰ۔
توقیر مصطفیٰ، پھر جا کر عبادت ہے، پھر جا کر بندگی ہے، پھر جا کر تسبیح و تحلیل ہے. لیکن لوگ اس آیت پر غور نہیں کرتے. الحمدللہ ہم سنی جنتی مسلمان، ہم مصطفیٰ کے سچے چاہنے والے آج مصطفیٰ کی تعظیم کا چراغ اپنے سینے میں جلا کر بیٹھے ہیں. مصطفیٰ کی عظمتوں کا سورج ہمارے دلوں میں روشن ہے. یہ چاند ہمارے دلوں کی دنیا کی تاریکیوں کو کافور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات آج تعظیم مصطفیٰ میں آپ بیٹھے ہیں، اس لیے مؤدب بیٹھے، مہذب بیٹھے، سراپا نیاز بن کر بیٹھے، عقیدت و احترام کا مجسمہ بن کر بیٹھے. جیسے صحابہ بارگاہ رسالت میں بیٹھا کرتے تھے، جیسے عشاق رسالت سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ طیت و ثنا کا انداز ہوتا تھا. حضرات آج تعظیم مصطفیٰ کے لیے بیٹھنے والوں پر، تعظیم مصطفیٰ کے لیے میلاد منانے والوں پر، جلسے کروانے والوں پر، کانفرنس کا انعقاد کرنے والوں پر لوگ لان و تان کرتے ہیں، زبان درازیہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں تو ہمارے امام اہل سنت نے یہ پیغام دیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. آپ آمد رسول کانفرنس میں بیٹھے ہیں، جب اس شاہد کی آمد ہو رہی ہے، جب اس بشیر کی آمد ہو رہی ہے، جب آقا نذیر کی آمد ہو رہی ہے. حضرات فارس کے بلند محلوں میں زلزلے آ گئے ہیں. حضرات سارے بت اوندھے منہ گر پڑے ہیں. حضرات یہاں تک کہ کعبے کے در و دیوار نے جھک کر سلامی کا نذرانہ پیش کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. یہاں پیدائش مولا کی دھوم کیا مطلب ہے؟ حضرات ایک مغالطہ یہ ڈالا جاتا ہے، مغالطے میں بات یہ کہی جاتی ہے کہ مولا تو صرف اللہ ہے. ہاں مولا صرف ہمارا خدا ہے، لیکن خدا جسے چاہے اسے بھی مولا بنا دے. حضرات خدا بھی مولا ہے اور مصطفیٰ بھی مولا ہے، لیکن اللہ کے مولا ہونے میں اور مصطفیٰ کے مولا ہونے میں بڑا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ ڈیفرنس کیا ہے؟ آپ ذہن کو قریب کریں. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا حشر تک ڈالیں گے ہم مولا کی دھوم، یہ نہیں کہا پیدائش مولا کی دھوم. مطلب اعلیٰ حضرت نے اعتراض کا جواب دے دیا، یعنی خدا بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، لیکن خدا وہ مولا ہے جو پیدا نہیں ہوتا، اور نبی وہ مولا ہے جن کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے. نبی پیدا ہونے کے بعد مولا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا کہتے کسے ہیں؟ یہ علماء آپ سے کہیں گے یہ مولانا جابر صاحب ہے، یہ ہمارے حضرت ہے. آپ ان سے پوچھیں مولا کہتے ہیں مددگار کو. کن کو کہتے ہیں؟ مددگار کو، حامی و ناصر کو. حضرات ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر نبی کو مولا کہے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ارے اللہ نے تو اپنے نبی کے علاوہ ان کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مولا کہا ہے. آؤ قرآن میں دیکھو، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی تمہارا ولی مولا اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے اور وہ ہے جو ایمان لے آئے. مطلب یہ ہے یہاں اللہ بھی مولا ہے، اللہ کے رسول بھی مولا ہے اور مومنین بھی مولا ہے. ارے تمہیں مصطفیٰ کو مولا کہنے میں تمہیں اعتراض ہو رہا تھا، اب کیا اعتراض کرو گے؟ بارگاہ باری تعالیٰ میں رب العزت کے حضور تمہارا اعتراض کیا ہوگا؟ رب نے تو مومنین کو بھی مولا بنا دیا. اگر مولا غیر خدا کو کہنا جائز نہیں ہوتا تو میرے پیغمبر یہ نہ فرماتے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. پتہ یہ چلا خدا کی عطا سے کوئی بھی مولا بن سکتا ہے. اور ہم پیدائش مولا کی دھوم منانے کے لیے آئے ہیں، جشن منانے کے لیے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس، یعنی فارس کی طرح نجد کے. مثل فارس یعنی جب حضور کی آمد ہوئی نا تو فارس کی منزلوں میں اور محلوں میں ایک زلزلہ آ گیا. وہ زمین بوس
ہونے لگے، وہ منہدم ہونے لگے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آخر نجد کو امام احمد رضا نے کیوں خاص کیا؟ امام احمد رضا کی شاعری جو ہی شاعری نہیں تھی بلکہ وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم دعا فرما رہے ہیں۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں نازل فرما۔ شام کے لیے نبی نے اس لیے برکت کی دعا فرمائی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ شام انبیاء کی زمین ہے، یہ رسولان اعظام کی زمین ہے، یہاں اللہ کے پیغمبروں کی خاصہ تعداد موجود ہے۔ اس لیے نبی نے کہا ہمارے شام میں برکت نازل فرما۔ اور آقا نے یمن کے لیے کیوں دعا فرمائی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ مجھے بغیر دیکھے ہوئے وہاں رہنے والا ویسے قرنی رہتا ہے۔ یمن اولیاء کی زمین ہے، یمن صلحاء کی زمین ہے، یمن عارفین کی زمین ہے، یمن کاملین کی زمین ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا ہمارے شام میں برکت نازل فرما اور یمن میں نازل فرما۔ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے آقا کریم دعا فرما رہے ہیں، عرض کیا جا رہا ہے نجد کے لیے بھی تھوڑی دعا فرما دے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر انداز فرما دیا، آپ نے توجہ نہیں دی۔ ایک بار کہا گیا، دو بار کہا گیا، سے بار جب کہا گیا سے بارہ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام معلم کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہناک الزلازل والفتن، یعنی تو مجھے ایسی زمین کے لیے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جہاں سے زلزلے برپا ہوں گے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ تاریخ شاہد ہے دعوے نبوت کرنے والا مسلمہ قذاب اسی نجد کی زمین سے پیدا ہوا تھا، اور پوری دنیا اسلام کو فرقوں میں بانٹنے والا ابن عبد الوہاب نجدی اسی نجد میں پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہا، آگے فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر، خاک ہو جائیں۔ خاک کے معنی مٹی ہے اور ہم خاکی ہیں۔ کیا ہے؟ خاکی ہے۔ حضرات خاک کے معنی مٹی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خاک ہو جائیں یعنی مٹی ہو جائیں۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، عدو جل کر مگر ہم تو رضا، یعنی نبی کا دشمن جل کر، جلنے کے بعد تو آدمی پہلے راکھ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جلائی جاتی ہے پہلے وہ راکھ کی صورت اختیار کرتی ہے۔ حضرات وہ راکھ ہونے کے بعد پھر سے خاک کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے آپ بھی کہیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات جب تک دم میں دم ہے، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس دم کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کب دم نکل جائے، کب سانس رک جائے، تھم جائے اور ہمارا جنازہ چار لوگوں کے کاندھے پر ہو، دوش پر ہو اور ہمیں شہر خموشہ کے اور لے جا کر کے دفنا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نہیں، دم میں جب تک دم ہے یہی تک نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہوگا، حشر تک لہرائیں گے، قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں آپ، یقیناً ہم دنیا میں بھی مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، قبر میں بھی کریں گے اور حشر تک کرتے رہیں گے، ہماری نسل کرتی رہے گی، اس لیے کہ ہمارا وجود مصطفیٰ کے وجود کے صدقے میں ہے، ہماری ساری دولتیں مصطفیٰ کے وجود پر قربان ہے، ہماری ہزارہ جانیں مصطفیٰ کے قدموں پر نشاور ہے، اس لیے کہ نبی سے محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے،
ہے، اس لیے کہ محبت مصطفیٰ ہی دین حق کی بنیاد ہے اور شرط اول ہے۔ حضرات آپ کو بتانا چاہتا ہوں محبت مصطفیٰ ہی ایک سبب ہے جس کی بنیاد پر ہماری نمازیں قبول ہوتی ہے، ہماری عبادت قبول ہوتی ہے، ہماری ریاضت قبول ہوتی ہے، ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں۔ حج و زکات کی قبولیت کی سند محبت رسول ہے، اگر محبت رسول نہیں ہے تو بلا سند ہے سب کچھ، اس کے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ سب کے سب فضول ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا مطلب یہ ہے پہلے بھی مصطفیٰ کہیں تھے، اور سچ تو یہ ہے سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے۔ حضرات اپنی کتابوں سے، اپنے بزرگوں کی زبان سے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور ہے، لیکن یہ وہ ہے جو عید میلاد آنے پر ان کے ہاں خوشیاں نہیں ہوتی ہے، ماتم، اور ان کے چہرے پسمردہ پھیکے پڑنے لگتے ہیں، اور ان کے پیٹ میں ناجائز طریقے کا درد ہونے لگتا ہے۔ ان کے پیشوا جناب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی بڑی معروف کتاب ہے نشر الطیب، کیا ہے نشر الطیب، یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، حضرات سچ یہ ہے الفضل ما شہدت بہ العادہ، یعنی اپنا بیٹا اگر باپ کے حق میں گواہی دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہی دوسرے کا بیٹا گواہی دے دے تو یہ بڑا کمال ہے اور یہ بڑی بات ہے اور یہ حجت ہے، یہ عظیم دلیل ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مصطفیٰ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں جو سب سے پہلی روایت نقل کی ہے وہ روایت جابر ہے۔ کون سی روایت ہے؟ روایت حضرت جابر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، آپ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا، میرے نور کو بنایا۔ اور یہ کس نے لکھا؟ اس حدیث کو ہم اپنی کتابوں سے پیش کریں گے تو ان کا مولوی کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غیر صحیح ہے، یہ حدیث حسن نہیں ہے، اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، لیکن ان کے مولوی نے خود اس حدیث سے استدلال کیا اور اسے نقل کیا کہ خدا نے سب سے پہلے محمد عربی کے نور کو بنایا ہے، مصطفیٰ کو بنایا ہے، شمس الضحیٰ کو بنایا ہے، بدر الدجا کو بنایا ہے۔ حضرات سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے بنایا صرف خدا کی ذات تھی اور مصطفیٰ تھی، مصطفیٰ کو بنایا اور عالم ارواح میں مولا نے بنانے کے بعد بھی دو کانفرنس فرمائی۔ آج آپ یہاں کے مدار والے قاری صدام صاحب کی صدارت میں آج مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق خدا نے عطا فرمائی ہے، ورنہ ہم اگر نبی کا ذکر نہ بھی کریں تو میرے نبی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ حضرات خدا ذکر کرنے والا ہے اپنے حبیب کا، رب نے بنایا اور بنانے کے بعد عظمت مصطفیٰ ذرا ملاحظہ کریں، عالم ارواح میں رب نے ایک کانفرنس منعقد فرمائی، سب کو بلایا، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، سب تھے، ساری روحیں تھی وہاں۔ بلانے کے بعد مولا نے کیا فرمایا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، قرآن میں موجود ہے۔ لیکن یہ بلا کہنے والوں میں سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا تھا حضرت امام رازی علیہ رحمت و رضوان تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں خدا کی ربوبیت کا اعتراف و اقرار جس روح نے سب سے پہلے کیا
کیا تھا اور جس نے سب سے پہلے بلا کی آواز لگائی تھی وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ طیب و ثنا کی ذات تھی، وہ آقا کریم تھے۔ اب آقا نے بلا کہا تو سب نے بلا کہہ دیا۔ حضرات یہ تو پہلی کانفرنس تھی، اب دوسری کانفرنس یہ ہوئی، اس میں ہم اور آپ نہیں بلائے گئے، رب نے مخصوص لوگوں کو بلایا، انبیاء کو بلایا، رسولوں کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد کہا قرآن میں موجود ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ارے اس دن کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، پیمان لیا تھا، کس چیز کا عہد لیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ میں تمہارے درمیان اپنے حبیب کو بھیجوں گا، اپنے پیارے کو بھیجوں گا، آخری رسول کو بھیجوں گا، اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ان پر ضرور ایمان لے آنا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ حضرات ذرا دیکھیں مصطفیٰ کی عظمت کا اقرار کروایا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی شہادت لی جا رہی ہے، تائید حاصل کی جا رہی ہے، تائید کرنے والے انبیاء موجود ہیں۔ حضرات سب نے تصدیق کی اور سب نے کہا ہاں اگر مصطفیٰ آ گئے تو ہم ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یقیناً حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نے مصطفیٰ کے میلاد کے تذکرے کیے، حضور کی عظمت کے پرچار کیے، حضور کے فضائل اور مناقب و محامد و محاسن کے تذکرے کیے۔ حضرات حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے تذکرہ کیا؟ حضرت آدم جب زمین پر اتارے گئے اور زمین پہ تشریف لے آئے تو آپ سے ایک خطائے اجتہادی جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ خطائے اجتہادی تو ایک بہانہ ہے تاکہ عظمت مصطفیٰ سے زمانہ آشکارا ہو جائے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی فرشتوں سے کہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا نے جب زمین کے لیے بنایا تھا تو پھر خطائے اجتہادی کا کیا مطلب کہ خطائے اجتہادی کو ہم سبب بتائیں اور کہیں اس کی وجہ سے آپ جنت سے نکالے گئے؟ نہیں، یہ ایک بہانہ ہے۔ حضرت آدم توبہ کرتے رہے اور اس روایت کو بھی مولانا اشرف علی تھانوی نے نقل کیا ہے، ہمارے بزرگوں کے علاوہ ان کے علماء میں مولوی اشرف علی تھانوی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ حضرت آدم جب زمین پر آئے تو آپ توبہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کلمات بتا دیے اور حضرت آدم کو یاد آیا کہ اللہ نے مجھے جنت میں بنایا تھا تو عرش کی پیشانی پہ ایک نام لکھا میں نے دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج اسی محمد کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ حضرت آدم نے مصطفیٰ پیارے کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ مولا نے کہا آدم تجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت آدم نے کہا مولا جو ہی میری آنکھ کھلی تھی میں نے جنت کے در و دیوار پہ لکھا دیکھا تھا۔ حضرت آدم نے توبہ کی ہے، مولا نے قبول فرما لیا ہے۔ حضرات یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ اب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ نے تو یہاں تک کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وہی حضرت عیسیٰ نے آگے چل کر یہ کہا، وہ کہتے ہیں یاتی رسول من بعدی مبشرم، یاتی رسول من بعدی اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا خاص کر کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، لیکن ایک آنے والا رسول جن کا نام احمد ہوگا وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں آئے گا، وہ صرف عرب کے لیے نہیں آئے گا، وہ صرف عجم کے لیے نہیں آئے گا، وہ کسی اور قبیلے کے لیے اور قوم کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ جن کا نام احمد ہوگا، جن کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ آئے گا تو اپنی زبان سے یہ کہے گا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا نبی۔ حضرات کیا مطلب
مطلب ہے کہ انبیاء کرام کا حال یہ تھا کہ وہ مخصوص علاقوں اور قبیلوں کے لیے آئے، لیکن محمد عربی ساری کائنات کے لیے آئے، مصطفیٰ ساری مخلوقات کے لیے آئے، مصطفیٰ سارے جہان کے لیے آئے، مصطفیٰ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے لیے مصطفیٰ کا دین، مصطفیٰ کا دین دنیا والوں کے لیے پیغام دے رہا ہے۔ آؤ دین مصطفیٰ کی طرف آؤ، آؤ اسلام کی طرف آؤ۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ طیب و ثنا کی یہ شان ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نادان قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، جبکہ سب سے پہلے مصطفیٰ نبی ہے، پھر جا کر حضرت آدم، موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل نبی ہے۔ یہی سوال بارگاہ رسالت مآب میں صحابہ نے بھی کیا تھا، یا رسول گیا متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیوں و آدموں بین الروحی والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے مصطفیٰ سب سے پہلے نبی ہے اور بھیجے گئے سب سے بعد میں، اس لیے کہ سب سے عظیم حجت ہے، برہان ہے، دلیل ہے حضرات۔ اور جب بھیجے گئے تو اللہ سجل نے ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی، اور کہیں یہ کہا گیا قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل آ گئی اور اللہ نے اپنا برہان بھیج دیا۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ عظمت رسالت مآب علیہ طیب و ثنا ہے۔ کہاں گئے نادان لوگ جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ ارے نہیں نہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ سے شکم مادر سے نبی بن کر آئے، اور جن کے صدقے میں وہ نبی بن کر آئے وہ 40 سال کے بعد نبی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا مضحکہ خیز معاملہ ہے، تمہارے ایمان میں کمی ہے، اعتقاد و نظریات درست نہیں ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات ہاں 40 سال کے بعد پیغمبر نے نبوت کا اعلان فرمایا، رسالت کا اعلان فرمایا، وہ اس لیے بھی تاکہ زمانے کو ایک پیغام دے دیں کہ پہلے اپنی ذات کو منواؤ تب جا کر اپنی بات کو منواؤ۔ حضرات مصطفیٰ نے اپنی ذات کو منوایا، اور 40 سالہ زندگی میں حال یہ تھا کہ سب آپ کو صادق الوعد کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اور آپ کے فیصلے، آپ کے ججمنٹ سے ہر طبقے کا آدمی متفق نظر آیا کرتا تھا۔ حضرات 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، حضرات مصطفیٰ ان 40 سالوں میں آپ کا کردار کیا تھا؟ جبکہ آپ نبی ہیں لیکن لوگوں میں ظاہر نہیں ہے کہ ہم نبی ہیں، آپ رسول ہیں لیکن لوگوں کو آپ نے بتایا نہیں کہ ہم رسول ہیں۔ یہ 40 سالہ زندگی ایک عام انسان کی طرح آپ گزارتے ہیں۔ آپ کی زوجہ طاہرہ، ہماری اور آپ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے بے پناہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے قربانیاں دی ہے، جن کا اسلام پر بڑا احسان ہے، حضرت خدیجہ، اور میرے آقا کا حضرت خدیجہ پر احسان ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں حضرت خدیجہ کی وساطت سے پوری دنیا کی بیوہ عورتوں پر میرے نبی نے احسان فرمایا ہے، حضرت خدیجہ کو سینے سے لگا کر کہ حضرات یہ تو احسان ہی تھا، ورنہ حال کیا تھا کہ بیوائیں اپنے شوہر کے ساتھ چیتے پر رکھ کر کے نظر آتش کر دی جاتی تھی، لیکن پیغمبر نے فرمایا بیواؤں کو بھی جینے کا حق ہے۔ اور نبی نے 40 سالہ خاتون ہماری ماں حضرت خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا ہے۔ حضرات 15 سال کا زمانہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کا حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا ہے۔
حضرت خدیجہ آپ کی معیت میں ہے. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ گھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پیش کی ہے. اب آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں خشیت لنفسی. آقا کریم نے فرمایا ظاہر ہے قرآن نازل ہو رہا ہے نا بھائی, اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا تو پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جاتے. اب ظاہر ہے پہلی آیت نازل ہوئی ہے, ذرا کچھ تو فرق آئے گا. سرکار کائنات علیہ طیت و ثنا کو دیکھا ماں خدیجہ نے تو ماں خدیجہ عرض کرتی ہے کلا واللہ فواللہ لا یخزک اللہ ابدا. اے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قسم اللہ کی ماں خدیجہ فرماتی ہے کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ کا اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. حضرات یہ ماں خدیجہ نے کہا اور یہ 40 سالہ پوری زندگی کے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ آقا کریم کی زندگی کیسی تھی, یہ 40 سالہ زمانہ کیسے گزرا تھا. اب حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ہماری اور آپ کی ماں کہتی ہے اس لیے اللہ آپ کو ذلیل ہونے نہیں دے گا, رسوا ہونے نہیں دے گا. انکا لتصل الرحم, اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, مطلب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں, رشتے کاٹتے نہیں جوڑتے ہیں, دلوں کو توڑتے نہیں ہیں, دلوں کو آپس میں جوڑنے کا کام آپ کیا کرتے ہیں. حضرات میرے آقا کریم کی زندگی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, اس سے پہلے آپ ذرا دیکھیں آقا کے صفات کیا ہے. ماں خدیجہ فرماتی ہے اللہ آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا, اس کی وجہ یہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. آگے مصطفیٰ پیارے کی دوسری خوبی کیا ہے, دوسری صفت کیا ہے. ماں خدیجہ فرماتے ہیں وہ تحمل الکلا, اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ آقا کی شان ہے کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا, انسانی معاشرے میں ہے عام انسان کی طرح ہے, لیکن اگر کوئی بوجھ سے دبا جا رہا ہے تو مصطفیٰ اسے سہارا دے رہے ہیں, مصطفیٰ اسے چارہ دے رہے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. آگے فرمایا حضرت خدیجہ فرماتے ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, اور جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو, جن کے ہاں ذریعہ معاش نہ ہو, آپ ان کی کفالت کرتے ہیں, کفیل ہے, ان کا خرچ مینٹن کیا کرتے ہیں. یہ آپ کی شان ہے. آگے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں وہ تقرئی الضیف, اور آپ مہمان نواز ہیں. یہ ساری خوبیاں آپ کے ساتھ ہیں. پھر آپ کا مولا آپ کو کیسے ذلیل ہونے دے گا. وہ تعینوا علی النوائب بالحق, اور آپ حق کے راستے میں دوسرے کی مدد فرمایا کرتے ہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ نبوت کا اعلان فرمائے نہیں, اور اعلان نبوت سے پہلے نبی کا یہ حال ہے کہ مصطفیٰ یتیموں کا سہارا ہے, بیچاروں کا چارہ ہے. مصطفیٰ بے کسوں کی بے کسی دور کر رہے ہیں, دستگیری فرما رہے ہیں, آقا محتاجی دور کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ طیت و ثنا رشتوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. ہم مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں پیدا کرنی ہوگی کہ نبی نے جیسے غریبوں کا خیال رکھا تھا, رشتوں کا خیال رکھا تھا, ہمیں بھی رکھنا ہوگا. تب جا کر ہم نبی کے سچے عاشق کا دعویٰ کرنے میں سچے ہوں گے, ورنہ جھوٹے ہوں گے. حضرات بات سمجھ میں آ رہی ہے. پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت فرما دیا, اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد
پھر آپ کا حال کیا ہوا؟ وہی لوگ جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں جب حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ آیا، قبیلے آپس میں جھگڑنے لگے، لڑنے لگے، مرنے کٹنے کی تیاریاں ہونے لگی۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ مکے کی زمین پر ایک نیک عابد و زاہد انسان رہتا ہے، ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے، چلو انہیں بلایا جائے اور انہیں بلا کر کے یہ کام کروایا جائے، وہ جو فیصلہ کر دیں وہی ہے۔ حضرات پیغمبر نے آخری فیصلہ فرمایا ہے، نبی کی اس قدر اہمیت ہے، لیکن جو ہی مصطفیٰ نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کا مستحق نہیں ہے، عبادت خدا کی ہونی چاہیے، پوجا رب کو کر کیا جانا چاہیے، بندگی رب ذوالجلال کی ہو۔ حضرات جب مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، حضرات کفار و مشرکین کے قلب پر ایک کاری ضرب لگا ہے، حضرات اضطراب کی کیفیت چھا گئی ہے، کسی نے کہا انہیں مارا جائے، کسی نے کہا اس کا خون بہایا جائے، کسی نے کہا اسے مٹا دیا جائے۔ اب نبی پاک کا قدم قدم پر پیچھا کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی توہین کی جا رہی ہے۔ حضرات اب تک جو امین تھے، صادق تھے، جن کی عزت و احترام پر قسمیں کھائی جا رہی تھی کہ ان کی طرح کوئی نہیں ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ میرے نبی کی طرح نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، تیرا قد نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں سرو چما نہیں۔ حضرات میرے نبی کی طرح کوئی نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے بھی یہی کہا اور حضرت حسان بن ثابت نے بھی یہی کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب کوئی کہتا، یہ کہہ سکتا تھا، امکان کا دروازہ بند نہیں ہے کہ ارے اگر تم نے نہیں دیکھا تو دیکھنے میں قصور ہے۔ ممکن ہے ایک خوبصورت آدمی پٹنہ میں رہتا ہو، آپ کبھی پٹنہ گئے نہیں، تو یہاں جو آپ کے یہاں کا خوبصورت ہوگا آپ تو یہی کہو گے آپ جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی پٹنہ گئے ہوتے تو دیکھے ہوتے۔ حضرت حسان بن ثابت جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے دیکھنے میں قصور نہیں ہے، بلکہ خدا نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا خلقت مبرّن من کل عیب، یا رسول اللہ آپ تمام عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ اب یہاں کوئی بدعقیدہ آ کر کہے گا مصطفیٰ پاک اور بے عیب کیسے ہو گئے، تو یاد رکھو خدا بھی پاک اور بے عیب ہے، مصطفیٰ بھی پاک اور بے عیب ہے۔ اور یہ عقیدہ بریلی سے امام احمد رضا نہیں دے رہے ہیں، نبی کے وہ صحابی دے رہے ہیں جن کے لیے نبی نے ممبر لگوایا ہے، نبی پاک نے ممبر کا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرات وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا، بے عیب پیدا کیا۔ فرق یہ ہے میرا خدا بذات خود پاک اور بے عیب ہے، اور میرا نبی خدا کی عطا سے پاک اور بے عیب ہے۔ حضرات آگے آپ فرماتے ہیں کانکا قد خلقتا کما تشا، یا رسول اللہ آپ کو ایسے بنایا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ مطلب آدمی چاہے گا کب؟ جب پہلے سے موجود ہوگا۔ حضرات پہلے سے موجود نہ ہو تو چاہنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے بھی یہ ثابت
ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ پہلے سے موجود ہے، اور جب پہلے سے موجود ہے تو پھر آپ کی چاہت کے مطابق بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے زمانے کو سمجھ میں آ جائے پہلے سے مصطفیٰ جسم نوری میں موجود ہے، مثال نورانیت میں موجود ہے، شکل نوری میں موجود ہے، لیکن ہماری تمہاری رہنمائی کے لیے جب انہیں بھیجا جا رہا ہے تو جسم نوری کے ساتھ ساتھ لباس بشری میں بھیجا جا رہا ہے، لباس انسانی میں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ حضرات ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام تھا کنز الایمان کے گمراہ کن عنوانات۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا نا اس کے حوالے سے لکھا تھا کہ اس کے گمراہ کن عنوانات، اسی میں ایک عنوان یہ تھا کہ یہ امام احمد رضا نے عقیدہ دیا کہ نبی کی رضا خدا چاہتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، بڑا معروف ہے نا نازا صاحب، وہ شعر یہ ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو یہ امام احمد رضا نے بریلویوں کو عقیدہ دیا۔ میں کہوں گا اگر اسی عقیدے کا نام بریلوی ہونا ہے، اسی عقیدے پر چلنے والوں کو بریلوی کہتے ہیں، ہاں ہم الحمدللہ بریلوی ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ بریلی سے امام احمد رضا نے نہیں دیا ہے، بلکہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت نے دیا ہے، مصطفیٰ کے جانشین نے دیا ہے، نبی کے سچے دین۔ حضرت حسان بن ثابت نے دیا ہے، اور حضرت حسان بن ثابت نے صرف نہیں دیا بلکہ تو قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ تحویل قبلہ کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا، محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا ہے۔ اگر آپ کی مرضی یہی ہے کہ بیت المقدس قبلہ نہ ہو، کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، تو حالت نماز میں آپ کعبے کی طرف پھر جائیں۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال حضرات وقت کافی ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ آپ خوشتر صاحب کو ایک بار سماعت کر لیں۔ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے افروز صاحب نے اور ان کے تمام دوستوں نے، حضرت قاری صدام صاحب نے، اور یہ علماء کرام ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے ملت کے لیے سرمایہ ہے۔ حضرات ان علماء کی آپ قدر کریں اور ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ ان کی عزت و احترام میں رضائے مصطفیٰ ہے، اور رضائے مصطفیٰ میں رضائے خدا ہے، ان کی قدر کریں، ورنہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہم علماء سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آپ بتاؤ 10 سال پڑھائی کر کے آنے کے بعد ہے کوئی ایسا بیٹا جو دین کے لیے 8,000 10,000 ماہانہ کی تنخواہ لے کر کے اپنا وقت دے کر کے آپ کی خدمت کرے؟ یاد رکھنا کسی میں وہ جرت نہیں ہے۔ اگر جرت ہے اور قربانی کا جذبہ ہے تو صرف نبی کے وارثین میں ہے، مصطفیٰ کے نائبین میں ہے، جو مختصر تنخواہ لے کر بھی آپ کو دین کا پیغام دیتے ہیں، اسلام کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، قرآن کا پیغام دیتے ہیں، حدیث کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہیں سے آگے ایک دوسری آیت ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ حبیب ہم نے آپ کو، یہ دوسرے مقام پر ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ اس لیے داعین اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، داعی حق بنا کر بھیجا۔ داعین اللہ سراجا منیرا، اور چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا۔ کیا بھیجا؟ چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا چاند بنا کر بھیجا، بلکہ سورج کہا، حالانکہ نہ سورج مصطفیٰ کی طرح ہے نہ چاند مصطفیٰ کی طرح ہے، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ سراجا منیرا، چمکنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔
جا، ورنہ سچ تو یہ ہے یہ چاند جو چمکتا ہے نا اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ سورج سے استفادہ کرتا ہے، مستار لیتا ہے جس کی بنیاد پر یہ چاند چمکتا ہے حضرات۔ اور سورج کی بھی اپنی روشنی نہیں ہے، مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے حضرات۔ اس لیے تو اگر چاند کا اپنا کمال ہوتا، سورج کا اپنا کمال ہوتا تو پھر یہ نہیں ہوتا جب بریلی سے امام احمد رضا نے ہمیں کہا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور یاد رکھیں مصطفیٰ کے سراج منیر ہونے میں اور سورج اور چاند کی روشنی میں فرق کیا ہے؟ آپ کا کوئی بیٹا اگر سعودی رہتا ہو، امریکہ رہتا ہو تو آپ ان سے پوچھیں یا پھر آپ سرچ کر کے دیکھیں، آپ سائنٹکس کے جاننے والوں سے معلوم کریں تو آپ کو کہیں گے کہ بھارت میں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں رات ہے تو کہیں دن کا اجالا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پیارے یہ چاند ڈوبتا یہاں ہے تو کہیں اٹھتا ہے، سورج یہاں طلوع ہوتا ہے تو کہیں غروب ہوتا ہے۔ آپ ذہن کو قریب کریں، آخری بات نوٹ کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے چاند ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو روشن نہیں کر سکتا، سورج ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو یکساں روشن نہیں کر سکتا، لیکن محمد عربی پر فدا مصطفیٰ کے نور کا جواب نہیں ہے، شمس الضحیٰ کا جواب نہیں ہے، کریم آقا کی مثال نہیں ہے۔ چاند سورج کے نور کے حدود ہے، علاقے محدود ہے، ایک ہی سراج منیر ہے جنہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ایک ہی وقت میں پوری کائنات کو روشن کر رہے ہیں اور نور کی خیرات بانٹ رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، لیکن ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں مصطفیٰ سے سچی محبت کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ نبی پاک سے سچا عشق کریں گے، ہاں کریں گے، اس لیے کہ وہی سرمایہ ہے، وہی ذریعہ نجات ہے۔ اگر سچا عشق کریں گے تو ایک وعدہ اور کریں، نبی جن چیزوں کو لے کر آئے اس پر بھی عمل کریں گے، کریں گے نا؟ اب وہ چیزیں کیا تھی؟ مصطفیٰ نماز لے کر آئے، نماز پڑھیں گے، مصطفیٰ روزہ لے کر آئے، روزہ رکھیں گے، مصطفیٰ حج لے کر آئے، حج کریں گے، نبی زکات لے کر آئے، زکات دیا کریں گے، مصطفیٰ غریبوں سے پیار کرتے تھے، آپ بھی کرو، یتیموں پر دست شفقت رکھتے تھے، آپ بھی رکھو، مصطفیٰ سے پیار کرو اور ایسا پیار کرو کہ نبی پاک کے اسوے حسنہ کو اپنی زندگی کا جزوے لا یلفق بنا لو، اس لیے کہ مصطفیٰ آئیڈیل بن کر آئے، نمائندہ بن کر آئے۔ آقا کریم کے بارے میں رب نے فرمایا ہماری حقیقی کامیابی مصطفیٰ کی پیروی میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہمیں کسی گنڈا، کسی امیر، کسی دولت مند، کسی ہیرو، اور یاد رکھو یہ ہیرو ویرو کوئی نہیں ہوتا، صحیح ہیرو تو وہ ہوتا ہے جن کی زندگی اسلام کے لیے ہو، جن کا جینا قرآن کے لیے ہو، جن کا مرنا اسلام کے لیے ہو، مصطفیٰ کے دین کے لیے ہو۔ یاد رکھو، اس لیے دنیا داروں کو ماڈل نہ بناؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو مدینے میں لیٹے مصطفیٰ کو ماڈل بناؤ، آقا کی پیروی کرو، آقا کریم علیہ طیب و ثنا کی زندگی کا مطالعہ کرو اور اس طرح زندگی جینے کا سلیقہ سیکھو حضرات، اس لیے کہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے، اس سے ہٹ کر ہماری زندگی تباہ ہے، برباد ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، گربھو نرسیدی تمام بولہبی۔ مصطفیٰ تک پہنچنا ہی دین ہے، اگر مصطفیٰ تک نہ پہنچے تو سارا کچھ بولہبی ہے حضرات۔ مصطفیٰ تک پہنچنا ہی خدا تک پہنچنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر
فخر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، گھبرات اور اس جذبے کے ساتھ کروں تیرے نام پر جا فدا، بس ایک جان نہیں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ اور آخر وقت تک تمنا یہی رہے خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے طفیل ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل، انصاف، ایک جہتی، اتحاد، بھائی چارہ اور محبت، انسیت، آپسی پیار قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ طیب و ثنا پر مرنے مٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس تمنا کے ساتھ جو تاج الشریعہ جاتے جاتے تمنا دے گئے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ ایک بار پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔